اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتضلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروں پر فرض کیے گئے تھے. تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی. چند مقرر دنوں کے روزے ہیں. اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے. اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر بھی نہ رکھے تو وہ فدیہ دے. ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں. لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے. اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کر لے. اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا. اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد
پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے مطلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالے۔ تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے۔ اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو۔ نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سفیدہ صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے۔ تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصارت بیان کرتا ہے۔ توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے، اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اسلام کے اکثر احکام کی طرح روزے کی فرضیت بھی دھیرے دھیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں مسلمانوں کو صرف ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھنے کی ہدایت فرمائی تھی۔ روزے کی عادت ڈالنے کے لیے ایسا کیا گیا تھا، مگر یہ روزے فرض نہ تھے۔ پھر سن 2 ہجری میں رمضان کے روزوں کا یہ حکم قرآن میں نازل ہوا، مگر اس میں اتنی رعایت رکھی گئی کہ جو لوگ روزے کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہوں اور پھر بھی روزہ نہ رکھیں وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں۔ بعد میں دوسرا حکم نازل ہوا اور یہ عام رعایت ختم کر دی گئی۔ اب جو لوگ روزے کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں ان پر روزے رکھنا فرض ہے، نہ رکھیں گے تو گناہ گار ہوں گے، لیکن مریض، بیمار، مسافر، حاملہ عورت، دودھ پلانے والی عورت، حیض والی عورت، زچگی کے ایام، ایسے لوگ جن کا ذکر کیا گیا ہے انہیں رمضان کے بعد روزے رکھنے کا حکم ہے۔ جو طاقت رکھتے ہیں جتنے روزے چھوٹ گئے اتنے روزے سال بھر میں رفتہ رفتہ پورے کر سکتے ہیں۔ روزے رکھنے سے تم میں تقویٰ اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، لہذا جس طرح تم روزے کی حالت میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر ایک گھونٹ پانی نہیں پیتے، تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہو لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، یہ ڈر روزے سے پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح ہم روزے کی حالت میں اپنی آنکھ کو برا دیکھنے سے، اپنے کانوں کو برا سننے سے، اپنی زبان کو جھوٹ، گالی، تہمت، چغلی، بہتان، غیبت، جھگڑے سے بچاتے ہیں، حرام مال کھانے سے بچاتے ہیں، ہاتھوں کو برا کام کرنے سے، پاؤں کو بری جگہ جانے سے بچاتے ہیں، اس طرح سال بھر بھی ان کاموں پر کاربند رہیں تو سال بھر میں تھوڑی تھوڑی تبدیلی آئے گی۔ اس طرح ہر سال اچھائیاں پیدا ہوگی اور برائیاں ختم ہوگی۔ یہ روزے کا مقصد ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ میرے بندے اگر تم سے میرے مطلق پوچھے تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے
मैं उसकी पुकार सुनता हूँ और जवाब देता हूँ। लिहाजा इन्हें चाहिए कि मेरी दावत पर लब्बैक कहें और मुझ पर ईमान लाए। ये बात उन्हें सुना दो, शायद कि वो राह रास्त पाले। यानी अगरचे तुम मुझे देख नहीं सकते और ना अपने हवा से मुझको महसूस कर सकते हो, लेकिन ये ख्याल ना करो कि मैं तुमसे दूर हूँ। नहीं, मैं अपने हर बंदे से इतना करीब हूँ कि जब वो चाहे मुझसे अर्ज़ व मारूज़ कर सकता है। हत्ता कि दिल ही दिल में वो जो कुछ मुझसे गुजारिश करता है मैं उसे भी सुन लेता हूँ, और सिर्फ सुनता ही नहीं, फ़ैसला भी सादिर कर देता हूँ। जिनसे बेहकीकत ये बेख्तियार हस्तियों को तुमने अपनी नादानी से इला और रब करार दे रखा है, उनके पास तो तुम्हें दौड़ दौड़ कर जाना पड़ता है, और फिर भी ना वो तुम्हारी शहवानी कर सुनवाई कर सकते हैं, और ना इनमें ये ताकत है कि तुम्हारी दरख्वास्त पर कोई फ़ैसला सादिर कर सके। मगर मैं कायनात बेपाया का फरमारवा हूँ, तमाम इख्तियारात, तमाम ताकतों का मालिक, तुमसे इतना करीब हूँ कि तुम खुद बग़ैर किसी वास्ते, वसीले और सिफारिश के बराह रास्त हर वक्त और हर जगह मुझ तक अपनी अर्ज़ियाँ पहुँचा सकते हो। लिहाजा तुम अपनी इस नादानी को छोड़ दो। एक एक बेख्तियार बनावटी खुदा के दर पर मारे मारे फिरते हो। मैं जो दावत तुम्हें दे रहा हूँ, इस पर लब्बैक कहकर मेरा दामन पकड़ लो, मेरी तरफ रुजू कर लो, मुझ पर भरोसा करो और मेरी बंदगी इताअत में आ जाओ। हो गए कभी है नहीं। तुम लोग चुपके चुपके अपने खयानत से खयानत कर रहे थे, मगर उसने तुम्हारा कसूर माफ़ कर दिया। तुम्हारे पास जाना हलाल कर दिया गया। वो तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनके लिए। यानी जिस तरह लिबास जिस्म के दरमियान कोई पर्दा नहीं रह सकता, बल्कि दोनों का बाहमी ताल्लुक़ और इस्तिसाल बिल्कुल गैर मुतकिफ़ होता है, इस तरह तुम्हारा और तुम्हारी बीवियों का ताल्लुक़ भी है। तब ये सब काम छोड़कर रात तक अपना रोज़ा पूरा करो। रात तक रोज़ा पूरा करने से मुराद ये है कि जहाँ रात की सरहद शुरू होती है वहीं तुम्हारे रोज़े की सरहद ख़त्म हो जाए। ज़ाहिर है कि रात की सरहद गुरूब आफ्ताब से शुरू होती है, लिहाजा गुरूब आफ्ताब ही के साथ इफ्तार कर लेना चाहिए। जब तुम मस्जिदों में मोतकिफ़ हो तो बीवियों से मुबाशरत न करो। मोतकिफ़ होने का मतलब यह है कि आदमी रमज़ान के आखिरी 10 दिन मस्जिद में रहे और ये दिन अल्लाह के ज़िक्र के लिए मुख्तसिस कर दे। इस एहतिकाफ की हालत में आदमी अपनी इंसानी हाजात के लिए मस्जिद से बाहर जा सकता है, मगर लाजिम है कि वह अपने आप की शहवानी लज्जतों से रोके रखे। और तुम लोग न आपस में एक दूसरे के माल नारवा तरीके से खाओ, न हाकिमों के आगे, न इनको इस गर्ज के लिए पेश करो कि तुम्हें दूसरों का माल कोई हिस्सा कल्तन जालिमाना तरीके से खाने का मौका मिल जाए। इस आयत का एक मफ़हूम यह है कि हाकिमों को रिश्वत देकर नाजायज़ फ़ायदे उठाने की कोशिश न करो, और दूसरा मफ़हूम यह है कि जब तुम खुद जानते हो कि माल दूसरे शख्स का है तो महज इसलिए कि इसके पास अपनी मिल्कियत का कोई सबूत नहीं है, इस बिना पर कि किसी एक पेश से तुम इसको खा सकते हो, इसका मुकदमा अदालत में न ले जाओ। हो सकता है कि हाकिम अदालत रूदात मुकदमे के लिहाज से वो माल तुमको पूरा दिलवा दे, मगर हाकिम का ऐसा फ़ैसला दरअसल गलत बनाई हुई रूदात से धोखा खा जाने का नतीजा होगा। इसलिए अदालत से इसकी मिल्कियत का हक़ हासिल कर लेने के बावजूद हकीकत में तुम इसके जायज़ मालिक ना बन जाओ। इंदल्लाह वो तुम्हारे लिए हराम ही रहेगा। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी मैं बहरहाल एक इंसान ही तो हूँ। हो सकता है कि तुम एक मुकदमा मेरे पास लाओ और तुम में से एक फरीक दूसरे की बनिस्बत ज़्यादा हस्ब ज़बान हो और इसके दलाइल सुनकर मैं इसके हक़ में फ़ैसला कर दूँ, मगर ये समझ लो कि अगर इस तरह अपने किसी भाई के हक़ में
حق میں سے کوئی چیز تم نے میرے فیصلے کے ذریعے سے حاصل کی تو دراصل تم دوزخ کا ایک ٹکڑا حاصل کرو گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بس۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر گندگی کو دور کرنے والی کوئی نہ کوئی چیز اللہ نے بنائی ہے، اور جسم کو پاک کرنے والی چیز روزہ ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے۔ تشریح: جدید تحقیقات کی روح سے تمام مسلم اور غیر مسلم ڈاکٹر اس بات پر متفق ہے کہ اسلامی طرز پر روزہ رکھنے سے بہت سی مہلک بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے، اور روزے کے نصف صبر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو دوسری عبادت سے زیادہ خالص اور شائبہ اور ریا سے پاک ہے۔ اس لیے اس سے جو نفس وغیرہ پر قابو پانے کی جو قوت حاصل ہوتی ہے وہ تمام عبادتوں سے حاصل ہونے والی قوت سے نصف حصے کے برابر ہوگی۔ دوسرا حدیث ہے، روزہ ڈھال ہے۔ عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، جس لڑائی میں تمہارے پاس ڈھال ہوتی ہے جو دشمنوں کے حملے سے تمہیں بچاتی ہے، اس طرح یہ روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے جو جہنم سے بچانے والی ہے۔ تیسری حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف کھانا پانی چھوڑ دینے کا نام روزہ نہیں ہے۔ اصلی روزہ تو یہ ہے کہ آدمی بیہودہ اور بیکار باتوں اور شہوانی گفتگو سے بچے۔ بس اے روزے دار، اگر تجھے کوئی گالی دے یا جہالت پر اتر آئے تو تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں یا روزہ رکھے ہوئے ہوں۔ چوتھی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کا ایک روزہ بھی بلا عذر چھوڑ دے اور پھر مدت العمر روزے اس کی تلافی کے لیے رکھے، تب بھی اس ایک روزے کی کمی پوری نہ ہوگی۔ پانچویں حدیث، سعید بن اوس انصاری اپنے باپ حضرت اوس انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو خدا کے فرشتے تمام راستوں کے نکڑ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مسلمان، رب کے پاس چلو، وہ جو بڑا کریم ہے جو نیکی بھلائی کی باتیں بتاتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے، پھر اس پر بہت زیادہ انعام دیتا ہے۔ تمہیں اس کی طرف سے تراویح پڑھنے کا حکم دیا گیا، تم نے تراویح پڑھی۔ تم کو دن میں روزے رکھنے کا حکم دیا گیا، تم نے روزے رکھے اور اپنے رب کی اطاعت گزاری کی، تو اب چلو اپنا انعام لے لو۔ اور جب لوگ عید کی نماز پڑھ چکتے ہیں تو خدا کا ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو، تمہارے رب نے تمہاری بخشش فرما دی، بس تم اپنے گھروں کو کامیاب و کامران لوٹو۔ یہ عید کا دن انعام کا دن ہے، اور اس دن کو فرشتوں کی دنیا میں انعام کا دن کہا جاتا ہے۔ رب اغفر انت ارحم الراحمین۔ میری رائے حق کی ساتھیوں اور سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے تقریر دی گئی تھی جس میں مجھے رمضان کی فضیلت کے تعلق سے بولنا ہے۔ دیکھیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن ماہ رمضان المبارک بہت جلد سائے فگن ہونے والا ہے۔ زندگی باقی رہی
تو ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کو اپنے دامن میں بھر لینے کا موقع ہمارے ہاتھ آنے والا ہے انشاءاللہ العزیز۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن مجید عظیم ترین نعمت انسانوں کو عطا کی گئی، جس کا شکریہ پورے مہینے کے روزے رکھ کر ایمان والے ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا، اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے مسلمانوں، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کی امت پر فرض کیے گئے تھے، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ دیکھیے اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی شریعتیں آئی ہیں وہ کبھی روزے کی عبادت سے خالی نہیں ہیں۔ روزے فرض کیوں کیے گئے ہیں؟ غور کیجئے کہ آخر روزے میں کیا بات ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو ہر زمانے میں فرض کیا۔ اسلام کا اصل مقصد انسان کی پوری زندگی کو اللہ کی عبادت بنا دینا ہے۔ انسان عبد یعنی بندہ پیدا ہوا اور عبدیت یعنی بندگی اس کی فطرت میں داخل ہے، اسی لیے عبادت یعنی خیال و عمل میں اللہ کی بندگی کرنے سے کبھی بھی ایک پل کے لیے بھی اس کو آزاد نہ ہونا چاہیے۔ اسے اپنی زندگی کے ہر معاملے میں ہمیشہ اور ہر وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کس چیز میں ہے اور اس کا غضب اور ناراضگی کس چیز میں ہے۔ پھر جس طرف اللہ کی رضا ہو ادھر جانا چاہیے اور اس کے غضب سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کس چیز میں ہے۔ جیسے انسان ایک آگ کے انگارے سے بچتا ہے اس طرح ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر سال پورے ایک مہینے تک مسلمان کے ایمان کو لگاتار آزمائش میں ڈالتا ہے، اور اس آزمائش میں جتنا جتنا ایک بندہ اترتا جاتا ہے اتنا ہی اس کا ایمان مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ یہ صرف آزمائش کی آزمائش ہے، جیسے ٹریننگ کی ٹریننگ۔ مثال کے طور پر آپ جب کسی کے پاس امانت رکھتے ہیں تو ہم اس شخص کی ایمانداری آزماتے ہیں، ہم اس کی ایمانداری کی آزمائش کرتے ہیں۔ اگر وہ اس آزمائش میں پورا اترے اور امانت میں خیانت نہیں کرے تو اس کے اندر امانتوں کا بوجھ سنبھالنے کی اور زیادہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ زیادہ امین بنتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا نا کہ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی لگاتار ایک مہینے تک روزانہ 12 گھنٹے آپ کے ایمان کو کڑی آزمائش میں ڈالتے ہیں، اور جب اس آزمائش میں پورے اترتے ہیں تو ہمارے اندر اس بات کی اور زیادہ قابلیت پیدا ہونے لگتی ہے کہ اللہ سے ڈر کر دوسرے گناہوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو عالم الغیب جان کر چوری چھپے بھی اس کے قانون کو توڑنے سے بچتے ہیں، اور ہر موقع پر قیامت کا وہ دن ہمیں یاد آ جایا کرے کہ جب سب کچھ کھل جائے گا اور بھلائی کا نتیجہ بھلا اور برائی کا نتیجہ برا ملے گا۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی کا ہر عمل خدا کے یہاں کچھ نہ کچھ بڑھتا ہے۔ ایک نیکی 10 گنی سے 700 گنی تک پھلتی پھولتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ اس سے الگ ہے، وہ خاص میرے لیے ہے اور میں اس کا جتنا چاہتا ہوں بدلہ دیتا ہوں۔ یعنی روزے کا بدلہ خود اللہ ہے۔ ہم جو روزہ رکھتے ہیں، ہمارا دن بھر پانی کھانا نہ سے روزہ رکھنا، اس کا بدلہ جو ہے تو صرف اللہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکی کرنے والے کی نیت اور نیکی کے نتیجے کے لحاظ سے سارے عمل پھلتے پھولتے ہیں،
اور ان کی ترقی کے لیے ایک حد مقرر ہے، لیکن روزے کی ترقی کے لیے کوئی حد مقرر نہیں۔ رمضان کیونکہ نیکی اور بھلائی کے لیے ہے، کیونکہ اس برکت والے مہینے میں ایک شخص نہیں بلکہ سب مل کر روزہ رکھیں۔ اسلامی آبادی میں پورا ایک مہینہ پاکیزی کا مہینہ ہوتا ہے۔ جس قدر زیادہ برکتوں سے خود فائدہ اٹھائیں گے، اسی طرح اللہ رب العزت عرش اٹھانے والے فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزہ رکھنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اپنی عبادت چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن جو روزہ رکھتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ خود فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزہ رکھنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ افطار سے پہلے پورا وقت ہمارا افطاری کی تیاری میں لگا دیتے ہیں، اور اہم دعاؤں کے وقت میں ہمارا سارا وقت کچن میں ضائع نہ کر کے ہم اپنا وقت دعاؤں میں لگائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن روزہ سفارش کرے گا اور کہے گا، پروردگار میں نے اس شخص کو دن میں کھانے پینے اور دوسری لذتوں سے روکے رکھا، خدایا تو اس شخص کے حق میں میری سفارش قبول فرما، اور خدا اس کی سفارش قبول فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افطار کے وقت روزے دار کی دعا قبول کی جاتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سورہ عمران میں آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتے کہ اِنَّا تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، تمہارے سینوں میں جو کچھ ہے اسے تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو بہرحال اس کا علم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ دیکھیے عمل کا دار و مدار صرف نیتوں پر ہے۔ اسی کے تعلق سے ایک حدیث سنانا چاہوں گی کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ جب آخری زمانہ آئے گا تو میری امت میں 3 فرقے ہو جائیں گے۔ ایک فرقہ خالص اللہ کی عبادت کرے گا، دوسرا فرقہ ریاکاری کرے گا، ریاکاری کے لیے عبادت کرے گا، تیسرا فرقہ اس لیے عبادت کرے گا تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کا مال کھائے۔ جب اللہ تعالی قیامت کے دن ان سب کو جمع کرے گا تو آخری فرقے سے کہے گا، میری عزت و جلال کی قسم، پتہ میری عبادت سے تو کیا چاہتا تھا؟ تو وہ جواب دے گا، تیری عزت و جلال کی قسم، میں دینداری کی نمائش سے لوگوں کا مال کھا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے، جو کچھ تو نے جمع کیا تھا اس نے مجھے فائدہ نہ پہنچایا، اسے جہنم میں ڈال دو۔ پھر اس فرقے سے کہیں گے جو ریا کے لیے اللہ کی عبادت کرتے تھے، یعنی دکھاوے کے لیے عبادت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ میری عزت اور جلال، میرے جلال کی قسم، بتا تیری منشا کیا تھی؟ وہ کہیں گا، تیرے جلال اور تیری عزت کی قسم، لوگوں کو دکھاوا مقصود تھا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گا، اس سے کچھ بھی میرے پاس نہیں پہنچا، لے جاؤ اسے جہنم میں پھینک دو۔ پھر خداوند قدوس اس فرقے کو مخاطب کرے گا جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، اس سے پوچھے گا، میری عزت اور میرے جلال کی قسم، میری عبادت سے تو کیا چاہتا تھا؟ وہ کہے گا، تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم، تو اس شخص کے حال سے زیادہ واقف ہے جس نے تیرا ذکر اور تیری خوشنودی چاہی تھی۔ اللہ کہے گا، میرے بندے نے سچ کہا، اسے جنت میں لے جاؤ۔ جس طرح اس مہینے میں ہم عبادتوں میں کثرت کرتے ہیں، ہم گناہوں سے بچتے ہیں، جھوٹ سے بچتے ہیں، لغویات سے بچتے ہیں، ہم نیکی کے کام کرتے ہیں صرف اللہ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ روزے کی حالت میں انسان کو زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے چاہیے اور ہر بھلائی کا شوقین ہونا چاہیے، خاص کر اس حالت میں اس کے اندر اپنے بھائیوں کی ہمدردی کا جذبہ تو پوری شدت کے ساتھ پیدا ہونا چاہیے، کیونکہ بھوک پیاس کی تکلیف میں مبتلا ہو کر زیادہ اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں کہ خدا کے دوسرے بندوں پر غریبی اور مصیبت میں کیا گزرتی ہوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مالدار پر زکوٰۃ فرض کیا کہ اگر اس کے پاس کم سے کم 40 روپے ہوں اور ان پر پورا 1 سال گزر جائے تو وہ ان میں سے 1 روپیہ کسی غریب رشتہ دار
یا کسی محتاج، کسی مسکین، کسی نو مسلم، کسی مسافر یا کسی قرضدار شخص کو دے دے۔ اس طرح اللہ نے امیروں کی دولت میں غریبوں کے لیے کم از کم 2.5% حصہ مقرر کر دیا۔ اس سے زیادہ اگر کوئی کچھ دے تو یہ احسان ہے جس کا ثواب اور زیادہ ہوگا۔ دیکھو یہ حصہ اللہ کو نہیں پہنچتا، وہ تمہاری کسی چیز کا محتاج بھی نہیں، لیکن وہ فرماتا ہے کہ اگر خوش دلی کے ساتھ میری خاطر اپنے کسی غریب بھائی کو کچھ دیا تو مجھ کو دیا، اس کی طرف سے میں تم کو کئی گنا زیادہ بدلہ دوں گا۔ البتہ شرط یہ ہے کہ اس کو دے کر تم کوئی احسان نہ جتاؤ، اس کو ذلیل و حقیر نہ کرو، اس سے شکریہ کی بھی خواہش نہ رکھو، یہ بھی کوشش نہ کرو کہ تمہاری اس بخشش کا لوگوں میں چرچا ہو اور لوگ تمہاری تعریف کرے کہ فلاں صاحب بڑے سخی ہیں۔ اگر ان تمام ناپاک خیالات سے اپنے دل کو پاک رکھو گے اور محض میری خوشنودی کے لیے اپنی دولت میں سے غریبوں کو حصہ دوں گے تو میں اپنی بے پایا دولت میں سے تم کو وہ حصہ دوں گا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ دیکھیے آج زکوٰۃ کے معاملے میں تو یہ حال ہے کہ اس میں بھی ریاکاری شامل ہے۔ جو زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ بھی دکھاوے کے لیے دیتے ہیں، وہ دکھا کر دیتے ہیں، اور کئی جگہ تو سوچ ایسی ہے کہ بھئی اگر کسی کو ضرورت ہے ہمیں زکوٰۃ تو ایسی جگہ دینا چاہیے جیسا ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ کوئی حاجت مند، غریب، نادار جو مجبور ہے لیکن وہ مانگنے سے شرماتا ہے تو ہمیں ایسے انسان کو اسے ڈھونڈ کر دینا چاہیے۔ لیکن آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہمارا ایمان ہی کمزور ہے، ہم سوچتے بھی نہیں، اور ہماری یہ ذہنیت ہو گئی کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس نے ہمیں آ کر تمام حقیقت بتانا چاہیے کہ ہمیں فلاں ضرورت ہے، ایسا کام ہے، اس کے بعد ہم اس کی مدد کریں گے۔ نہیں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے جس کے دل میں پورا ایمان ہے تو وہ واقعی اس انسان کی حقیقت کو سمجھے گا، اس کے دل کی تکلیف کو سمجھے گا اور اس کی مدد کرے گا۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دعا کی کہ خدایا ہمیں اس دنیا کی بھلائی بھی دے اور آخرت کی بھلائی بھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جواب میں کہا گیا کہ میں اپنے عذاب میں جسے چاہوں گا گھیر لوں گا، حالانکہ میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، مگر اس رحمت کو میں انہی لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو مجھ سے ڈریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم چونکہ چھوٹے دل کی تھی اور روپیے پر جان دیتی تھی، جیسا کہ آج بھی یہودیوں کا حال آپ دیکھتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے مرتبے والے پیغمبر کی دعا کے جواب میں صاف فرما دیا کہ تمہاری امت اگر زکوٰۃ کی پابندی کرے گی تب تو اس کے لیے میری رحمت کا وعدہ ہے۔ کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ کہ تمہاری امت اگر زکوٰۃ کی پابندی کرے گی تو اس کے لیے میری رحمت کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی رحمتوں کے سائے میں رکھیں گے، ورنہ ابھی سے صاف سن رکھو کہ وہ میری رحمت سے محروم ہو جائیں گی اور میرا عذاب اسے گھیر لے گا۔ اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی بار بار بنی اسرائیل کو اس بات پر تنبیہ کی جاتی رہی، بار بار ان سے وعدے لیے گئے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے اور نماز و زکوٰۃ کی پابندی کرے، یہاں تک کہ آخر میں صاف صاف ہدایت دی گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ صاف کہتے ہیں کہ زکوٰۃ نہ دینا مشرکوں کا کام ہے جو آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ تو آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یعنی جو لوگ دل کی تنگی سے بچ گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما آخر الدعوانا فی الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصراط لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إن ربي على كل شيء حفیظ بے شک میرا رب ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اے اللہ، اے پروردگار، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کے فیصلے کرنے والے مولا، اے فرشتوں کے معبود، اے بیماریوں کو شفا دینے والے مولا، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں۔ اے اللہ، ہم نے جو بھی اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ گناہ خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، اسلام کے دشمنوں کو نیک ہدایت عطا فرما۔ اے پروردگار، اے اللہ، ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھیے۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ، ہماری زبان پر مرتے دم تک کلمہ طیبہ ہمیشہ جاری رکھیے۔ اے اللہ، ہمیں جھوٹ، بغض، کینہ، برائی، جھگڑے، فساد سے دور رکھیے۔ اے اللہ، ہم سے تنگ دستی، خوف، گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو دور رکھیے۔ اے اللہ، عورتوں کو پردے کی پوری پابندی کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ، ہم کو دجال کے فتنے سے اور نفس کے شر سے محفوظ رکھیے۔ اے اللہ، ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ پاک، تو پاک ہے، بے نیاز ہے۔ اے اللہ، ہم خطا کار ہے، گنہگار ہے، ہم پر اپنے فضل و کرم کر۔ اے اللہ، ہماری نگہبانی کر۔ اے رب العالمین، شیطان نے ہم کو بہت بہکایا ہے، آئندہ اس کے شر سے ہم کو محفوظ رکھنا۔ اے قدرت والے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دیجئے اور ہماری تمام نیک مرادیں پوری کر دیجئے۔ اے قسمت بنانے والے مولا، ہماری قسمت، ہمارا نصیب اچھا کر دیجئے۔ اے حالات کو بدلنے والے مولا، ہمارے حالات کو اچھائی کی طرف بدل دیجئے۔ اے رب العالمین، جو تیرے علم میں ہمارے لیے بہتر ہو وہی کر دیجئے، اور جس میں ہمارے لیے برائی ہو اس سے بچا لیجئے۔ آمین۔ اے اللہ، ہمارے گناہ معاف فرما دیجئے۔ اے پروردگار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی، بھلائی کی دعا مانگی ہے، اس بھلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی کی دعا مانگی ہے، اسے ہمارے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ، اے پروردگار، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے قلب کو بغض و نفاق سے پاک فرما۔ اے پروردگار، بے شک تیری رحمت ہماری مایوسیوں سے کہیں زیادہ ہے، اور ہماری زندگیوں کے بارے میں تیرے فیصلے ہماری خواہشوں سے کہیں بہت بہتر ہے۔ یا اللہ، ہمارے نصیب میں وہ عطا کر جو ہمارے لیے بہتری کا باعث ہو، اور ہمیں آزمائش سے محفوظ رکھیے۔ اے اللہ، اے پروردگار، ہر مشکل کو آسان فرما۔ یا اللہ، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ، قرآن پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی دنیا کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ، ہم کو دجال کے فتنے سے، شیطان اور نفس کی شر سے، موت کی سختی، قبر کے عذاب سے، قیامت کی گرمی سے، جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔
اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، آمین۔ اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو گرنے سے پہلے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو دعا مانگی ہے اسے قبول فرما، اور جو دعا مانگنے سے رہ گئے ہیں اسے بھی قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ